السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ علیکم السلام۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، سبحان ساتھ اللہ۔ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا۔ آہ وہ آنکھ کی ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آج کی یہ محفل اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے کمال پورہ کے نوجوانوں نے منعقد کی ہے۔ مجھ سے پیشتر آپ نے علماء مبلغین سے خطابات اور ان کے اپنے نظریات اور ملفوظات سماعت کر لیے ہیں۔ میری موجودگی میں عزیزم عزیز القدر حضرت علامہ مفتی محمد امتیاز نوری صاحب نجمی، ان سے آپ نے مختصر وقت کی اہمیت پر گفتگو کو سماعت کیا۔ اللہ تعالیٰ زور بیان اور زیادہ فرمائے اور اللہ ہم سب کی خدمات کو قبول فرمائے۔ یہ محفل عقائد و اعمال کی اصلاح کی محفل ہے۔ اس وقت ہر شریف النفس انسان معاشرے کی اصلاح چاہتا ہے۔ آخر کن کن چیزوں کی اصلاح کی جائے؟ پورا وجود ہی زخمی نظر آ رہا ہے۔ ایک دو جرائم نہیں جن پر بات کی جائے، جرائم کا ایک سیل رواں ہے، جرائم کا ایک طوفان ہے، جرائم کی ایک آندھی ہے۔ جس طریقے سے کالی گھٹاؤں کی موجودگی میں سیاہ رات میں بارش پے در پے برستی ہے، اسی طریقے سے جرائم ہر دن نت نئے انداز میں ہمارے اور آپ کے درمیان ظاہر ہو رہے ہیں۔ کبھی روزی روٹی کے نام پر مجرم پیشہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی فیشن کے نام پر، کبھی تہذیب کے نام پر، کبھی تمدن کے نام پر، کبھی کلچر کے نام پر، کبھی کسی اور کسی نام پر ہماری قوم کو، نئی نسل کو گناہوں کے دلدل میں ڈھکیلا جا رہا ہے۔ اور نئی نسل اس قدر لاشعور ہے گناہ کو پہچاننے اور نہ پہچاننے کے انداز میں کہ کہنے والے کہ یہ دو مصرے یاد آتے ہیں، تمہیں کالی گھٹاؤں کا نہیں پہچاننا آیا، تمہیں کالی گھٹاؤں کا نہیں پہچاننا آیا، اندھیرے سے دھواں اٹھتا ہے اور تم کہتے ہو ساون ہے۔ اندھیرے کے جرائم کے دھوئیں کو رحمت کی برسات سے اور ترقی اور روشن خیالی کی برسات سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ یہ لمحات انتہائی دردناک لمحات ہے۔ ایسے وقت میں ماں باپ کی ذمہ داری، سرپرستوں کی ذمہ داری اور گھر کے بڑوں کی ذمہ داری بہت اہم ہو جاتی ہے۔ یوں تو ذمہ داریاں یقیناً بڑوں کی اہم ہے ہی، لیکن جس وقت تو گناہوں کے دھوئیں کو رحمت کا ساون سمجھنے کی یہ فاش غلطی کی جا رہی ہو، اس وقت تو اساتذہ، سرپرست، ذمہ دار، ان کی ذمہ داری کچھ زیادہ ہی بڑھ جاتی ہے۔ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ خطبہ علماء اور مفکرین کی تقریروں سے معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی اور پورا معاشرہ جرائم سے پاک ہو جائے گا، تو یاد رکھیے خطبہ علماء اور دانشور اور منبر و محراب کی صداؤں سے ایک حد تک کہ بیداری تو پیدا ہو سکتی ہے، لیکن پورا معاشرہ تبدیل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ معاشرے کی تبدیلی کے لیے ماحول کریٹ کرنا پڑتا ہے، ماحول کو پیدا کرنا پڑتا ہے، ماحول کو بنانا پڑتا ہے، اور بغیر ماحول کے جو ہے وہ کبھی بھی زندگی کے اندر انقلاب نہیں آ سکتا۔ میں آج خاص طور پر والدین سے مخاطب ہو کر کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھنا
اگر ہم نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ تم نیک اولاد اگر زمین کے اوپر چھوڑ کر کے جاؤ گے تو وہ اولاد جب تک کہ نیک عمل کرتی رہے گی، نیک کام کرتی رہے گی، اچھے کام کرتی رہے گی، اس اولاد کی نیکیوں کا صلہ اللہ تمہیں عطا فرماتا رہے گا۔ اگر آپ قرآن پڑھے، احادیث پڑھے تو آپ کو پتا چلے گا، اللہ اکبر، اولاد نیک ہے تو اولاد نیک ہونے کی وجہ سے ماں باپ کی مغفرت بھی ہو رہی ہے، ماں باپ کی بخشش بھی ہو رہی ہے، ماں باپ کی قبر عذاب کے گڑھوں میں سے، جہنم کے گڑھوں میں سے جنت کی کیاری بھی بنتی بھی نظر آ رہی ہے۔ میں ان واقعات کو دہرانا نہیں چاہتا، لیکن آپ نے سنا ہوگا علماء سے، مبلغین سے، خطبہ سے کہ صرف بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے ایک شخص پر سے عذاب اس لیے اٹھا لیا گیا کہ اس کے بیٹے نے بسم اللہ پڑھا، اور پھر یوں فرمایا گیا کہ جس کا بچہ زمین کے اوپر ہمیں رحمان و رحیم کہتا ہو، اس کے باپ کو ہم قہار و جبار ہونے کی حیثیت سے کس طریقے سے قبر میں عذاب دیں۔ تو اولاد کا نیک کام کرنا ماں باپ کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، اسی طریقے سے اور ماں باپ کا اور اوپر کے رشتہ داروں کا نیک کام کرنا اولاد کے لیے سکون، اطمینان اور قرار کا ذریعہ ہے۔ یعنی ماں باپ اچھا کام کرے تو اولاد کی دنیا سنورتی ہے، اور اگر اولاد اچھا کام کرے تو ماں باپ کی آخرت سنورتی ہے۔ کانا ابوہما صالح، اللہ اکبر، یہ ہمیں بتا رہا ہے، کانا ابوہما صالحا، یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اوپر کا 10ویں یا 17ویں پشت کا دادا اگر اچھا عمل کرتا ہے تو اس کے پوتوں کے ساتھ نیچے 10ویں اور 17ویں نمبر کے پوتوں کے ساتھ انبیاء کرام کو اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی بچہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس کے باپ کی قبر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ اب اگر اس کا معکوس آپ دیکھیں، تصویر کا دوسرا رخ آپ دیکھیں، تو پھر یہ بھی سمجھ میں آتا ہے اگر اوپر کی نسلوں میں اچھا کام نہ کیا جائے تو پھر ہماری اولاد پریشان رہتی ہے، مشکل میں رہتی ہے، تکلیف میں رہتی ہے، لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی۔ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ آپ بھول گئے، اللہ اکبر، حدیث پاک ہے، الزواجر کی روایت ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندو میری نام کی جھوٹی قسم نہ کھاؤ، میرے نام کو جھوٹی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، جو میرے نام کی جھوٹی قسم کھائے گا میں اس پر بھی لعنت کروں گا اور اس کی 7 پشتوں تک لعنت فرماؤں گا۔ ایک شخص جھوٹی قسم کھا رہا ہے، اس کی 7 پشتوں تک وہ نحوست باقی ہے۔ ابھی میرا عنوان یہ نہیں، لیکن ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ باپ دادا گناہ کرتے ہیں، اس کی نحوست نسلوں تک باقی رہتی ہے۔ کم سے کم لوگ یہ تو سوچیں کہ میں مال اس لیے کما رہا ہوں کہ میری اولاد سکون سے رہے۔ میرے بھائی، مال کمانے سے اولاد سکون سے رہے گی یا نہ رہے گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، مگر اعمال کماؤ گے تو اس کی برکت سے تمہاری اولاد دنیا میں بھی سکون سے رہے گی اور آخرت میں بھی سکون سے رہے گی، اور تمہیں بھی اللہ سکون اور چین عطا فرمائے گا۔ دیکھا، ایک جھوٹی قسم کھانے کی نحوست سے 7 پشتیں داؤ پر لگ گئی۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں آتا ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، سابقہ سماوی کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے، اللہ فرماتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا اس پہ بھی لعنت کرتا ہوں، اس کا پڑوسی بے نمازی پن سے راضی ہے تو اس پہ بھی لعنت کرتا ہوں، اور اگر مجھے اپنی رحمت کا خیال نہ ہوتا تو میں اس کی نسلوں پر لعنت کرتا۔ غور فرمائیے، اسی طریقے سے زنا اور بدکاری کرنے والوں کے لیے بھی فرمایا کہ جو لوگ زنا اور بدکاری کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نحوست ان کی نسلوں میں باقی رکھتا ہے۔ آپ غور کیجئے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو کرے آپ کے ساتھ ختم۔ قرآن اور حدیث بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے اچھا عمل کیا آپ کو بھی اس کا صلہ ملے گا، آپ کی نسلوں کو بھی ملے گا۔ آپ کی اولاد نے اچھا عمل کیا تو اس کا صلہ ان کو بھی ملے گا اور آپ کو بھی ملے گا۔ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کیجیے۔ ہم تربیت کے معاملے میں کمزور پڑ رہے ہیں، اور تربیت نہ ہونے کا نتیجہ ہے کہ پورا معاشرہ بگڑ رہا ہے۔ آئیے تھوڑی ایک بات مجھے یہاں یاد آئی،
بڑے عظیم بزرگ ہے شیخ محقق حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ ہیں. ان کا شمار 11ویں صدی کے مجددین میں ہوتا ہے. حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ جیسے مجدد ہیں، اسی طرح شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی بھی مجدد ہیں. اور خاص بات یہ ہے کہ توحید کے عنوان پر شیخ مجدد الفسانی کی محنتیں ہیں اور رسالت کے عنوان پر شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی محنتیں ہیں. شیخ حج کے لیے تشریف لے گئے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی حج کے لیے تشریف لے گئے. جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے سوچا کہ ذرا میں جنت المالا میں جو قبریں موجود ہیں، اہل ایمان کی قبریں، مومنوں کی قبریں، نیک لوگوں کی قبریں جو اللہ کے پڑوس میں ہیں، اللہ کے گھر کے پڑوس میں ہیں، اس لیے کہ کعبۃ اللہ اور جنت المالا کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے. بڑا رحمت والا قبرستان ہے، ہزاروں صحابہ اس میں مدفون ہیں. ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ اس میں مدفون ہیں. رسول اللہ کے بڑے شہزادے سیدنا حضرت امام قاسم سرکار قاسم ابن محمد رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ وہ وہاں پر موجود ہیں. اس طریقے سے بہت سارے اصحاب رسول ہیں، صحابیات ہیں، اہل البیت کے مقبرے ہیں. تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے ایصال ثواب کے لیے، زیارت قبور کے لیے حرم کعبہ سے جنت المالا کی طرف شد رحال فرمایا. یعنی آپ وہاں تشریف لے گئے زیارت کے لیے. جب آپ وہاں پر تشریف لے گئے اور اہل البیت اور اصحاب کی قبور کی زیارت کے بعد، ایصال ثواب کے بعد، آپ چلتے چلتے ایک قبر کے پاس رکے. چونکہ آپ صاحب کشف تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو کشف کی قوت عطا کرتا ہے. یعنی انسان کی ماتھے کی 2 آنکھوں کے ساتھ اللہ اس کو نور ایمان کی بھی آنکھ عطا کرتا ہے. جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ تعالی، کہ مومن کی فراست سے بچو، مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نور کی آنکھ عطا کرتا ہے تو پھر اس پر حجابات اٹھتے ہیں، پھر اللہ اسے کشف کی قوت عطا کرتا ہے. تو وہ قوت کشف سے شیخ محقق نے ایک قبر پر رک کر کے مراقب ہوئے، اور مراقب ہوئے تو آپ نے قبر کے حالات کو معلوم کرنا چاہا. جب آپ قبر کے حالات معلوم کرنا چاہتے ہیں تو کیا دیکھا کہ جنت المعلا کے اندر، کان کھول کر کے سنیے، توجہ سے سنیے، یہ شیخ محقق خود بیان فرما رہے ہیں. اللہ کرے کسی کے دل میں بات اتر جائے. میرے بھائیوں بہنیں یہاں موجود ہیں، ان مقدس بہنوں سے بھی گزارش ہے ذرا توجہ کے ساتھ گفتگو کو سنیں. شیخ محقق فرماتے ہیں جب میں نے مراقبہ کیا، مراقبے کے بعد قبر کے حالات مجھ پر منکشف ہوئے تو میں نے کیا دیکھا، اس مبارک مقبرے کے اندر وہ آرام کرنے والا بندہ کوئی معمولی انسان نہ تھا، بلکہ سفر حج میں اس خوش نصیب کو موت کا مزہ چکھنے کا شرف حاصل ہوا تھا. ذرا غور تو کیجئے، اگر کوئی بندہ سفر حج میں انتقال کر جائے تو ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت تک ہر سال اس کا ہم شکل فرشتہ پیدا کرتا ہے جو حج کرتا ہے، اور اس کا ثواب اللہ اس کو عطا فرمائے گا. ایک روایت میں آیا ہے کہ جو سفر حج میں انتقال کر جائے ہر سال اس کو حج کا ثواب عطا کیا جائے گا. اس کو اللہ رب العزت ہر سال حاجی لکھے گا، اس کی مغفرت ہوگی، اس کی بخشش ہوگی. مگر اللہ اکبر، میرے اللہ کی شان ہے، اللہ بے نیاز ہے. اللہ اکبر. شیخ محقق کہتے ہیں جب میں نے قبر کے حالات مجھ پر منکشف ہوئے تو میں نے دیکھا وہ بندہ قبر میں تو ہے مگر بے چین ہے، بے قرار ہے. تو میں نے اس سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، تو سفر حج میں اس دنیا سے رخصت ہوا، تو حج کے سفر میں اللہ سے ملا، یہ تو بتا تیری بے چینی کی وجہ کیا ہے، تیری بے قراری کی وجہ کیا ہے، تیرے اضطراب کی وجہ کیا ہے. وہ بندہ کہتا ہے میرے اللہ نے تو میرے لیے کوئی کمی نہ کی،
کی، لیکن میری بے چینی کی وجہ یہ ہے، میری بے قراری کی وجہ یہ ہے، میرے اضطراب کی وجہ یہ ہے کہ میرا بیٹا جو میں چھوڑ کر کے مرا ہوں وہ بد چلن ہے، وہ بدکار ہے، وہ فاسق و فاجر ہے، وہ نشہ کرتا ہے، وہ برائیاں کرتا ہے، وہ جرائم کرتا ہے، وہ اللہ رسول کو ناراض کرتا ہے۔ اس کے برے اعمال جنت المالا میں بھی مجھے بے چین کرتے ہیں، اللہ کے حرم میں دفن ہونے کے باوجود بھی مجھے بے قرار رکھتے ہیں، مجھے مضطرب رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ شیخ اگر آپ پر حالات منکشف ہو گئے، اگر آپ مجھ پر احسان کر سکتے ہیں تو کریں کہ میرا بیٹا عجم میں فلاں شہر میں رہتا ہے، آپ جائیں اور اس کو جا کر کے سمجھائیں، اس کو میرے حالات بتائیں کہ سفر حج میں تھا، انتقال ہوا، اللہ کے حرم میں کعبے کے پڑوس میں دفن ہوا، لیکن ان رحمتوں میں بھی میں تیرے اعمال کی برائیوں کی وجہ سے، تیرے پاپ اور تیرے جرائم کی وجہ سے بے چین اور بے قرار ہوں۔ اس سے کہو کہ وہ سدھر جائے، اس سے کہو کہ وہ سمر جائے، اس سے کہو کہ وہ اپنی زندگی کی اصلاح کر لے، اس لیے کہ اس کے برے اعمال مجھے قبر میں بے چین کرتے ہیں، بے قرار کرتے ہیں، مجھے مضطرب کرتے ہیں۔ شیخ محقق نے وعدہ کر لیا میں ضرور جا کر ملوں گا، نام معلوم کیا، شہر معلوم کیا، اور آپ نے اس کے بعد ایک بندے کی خیرخواہی کے لیے، اس کی بے چینی کو قبر میں دور کرنے کے لیے اس کے بیٹے تک کا سفر کیا۔ گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے ماں باپ کے لیے اصال ثواب کرنے والوں، اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنے والوں، اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعائیں کرنے والوں، شب برات کے موقع پہ اپنے ماں باپ کی قبر پر جا کر کے بیٹھ کر کے جو ہے وہ دعائیں کرنے والوں، کبھی سوچا جب تم زنا کے اڈوں پہ جاتے ہو، اللہ کے حرم میں جب پاپ کرنے والے بیٹے کی وجہ سے، اللہ کے حرم میں دفن ہونے کے بعد، سفر حج میں دفن ہونے کے بعد، کعبے کے پڑوس میں دفن ہونے کے بعد اولاد کے پاپ ایک باپ کو بے چین کرتے ہیں، تو مالیگاؤں کے قبرستان میں دفن ہونے والے باپ کی بے چینی کا عالم کیا ہوگا؟ مالیگاؤں کے قبرستانوں میں جو ہے وہ دفن ہونے والی ماں کی بے چینی کا عالم کیا ہوگا؟ ذرا غور تو کرو، کم سے کم اپنا خیال نہیں کرتے، ان ماں باپ کے اضطراب کا تو خیال کرو، ان کی بے چینی کا تو خیال کرو، ان کی بے قراری کا تو خیال کرو۔ جس ماں نے 9 مہینے تمہیں پیٹ میں رکھا، اپنے شکم میں رکھا، 2 سال تک کے اپنے لہو کو نچوڑ کر کے دودھ کی شکل میں ہمارے منہ میں منتقل کیا، نرم نرم گدوں کو جب ہم نے پیشاب کی نجاست سے آلودہ کر دیا تو سردیوں میں مائیں گیلے بستر پہ سو کر، سوکھے بستر پہ نہیں بلکہ اپنے سینوں پر ہمیں سلاتی رہی، رات کے 2-2 3-3 بجے تک بیدار ہوتے تھے، ماں کی نیند میں خلل کرتے تھے، باپ کی نیند میں خلل کرتے تھے۔ ان کی شفقت اور ممتا نے ہم پر سب کچھ قربان کر دیا، ماں باپ نے ہماری خوشی کے لیے سب کچھ قربان کیا، کیا ہم قبر میں ان کو خوش کرنے کے لیے اپنی خواہشات کو قربان نہیں کر سکتے؟ اپنی خواہشات نفسانی کو قربان نہیں کر سکتے؟ اللہ اکبر، ذرا غور کرنا، اللہ اللہ۔ اس کے بعد شیخ محقق فرماتے ہیں میں گیا عجم میں جا کر کے جو شہر بتایا گیا تھا ملاقات کی تو میں نے دیکھا بڑا برا حال ہے، وہ نشہ بھی کرتا ہے، وہ گناہ بھی کرتا ہے۔ نشے کے بارے میں کیا 50 مرتبہ گفتگو ہو چکی، لیکن ایک بات میں اتنی عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کرے لوگوں تک پہنچے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں نشہ کرنے والے لوگ مشرکوں کی طرح ہیں، نشہ کرنے والے لوگ بت پرستوں کی طرح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نشیڑی بیمار پڑے تو عیادت نہ کرو، نشیڑی اگر رشتہ مانگے تو اپنی بیٹی کا رشتہ اس کو نہ دو۔ علماء فرماتے ہیں اللہ اکبر، علماء اپنی کتب میں لکھتے ہیں اگر کسی جوان کے بارے میں تمہیں پتا ہے کہ وہ نشہ کرتا ہے اور اس کے باوجود بھی تم نے اپنی بیٹی کا رشتہ اس نشیڑی کو دے دیا تو علماء لکھتے ہیں کہ گویا تو نے زنا کے لیے اپنی بیٹی کو اس کے لیے پیش کر دیا۔ جس کے بارے میں پتا ہو کہ یہ نشہ کرتا ہے اس کا سماجی بائیکاٹ ہونا چاہیے، اس کو بیٹی نہیں دینا چاہیے، بیمار پڑے تو اس بدبخت کی عیادت نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسروں کو عبرت ہو۔ یہ بات بار بار بیان کی گئی، لیکن میں تو حیران ہوں
اس پر بھی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا نشہ کرنے والے اگر اس حالت میں تمہارے پاس آئے کہ تم کہیں بیٹھے ہو تو ان کو جگہ مت دو. نشہ کرنے یہ نشہ کرتا ہے, جگہ مت دو. کتنا بھی معزز بنتا ہو, کتنا بھی عزت دار بنتا ہو, کتنا بھی لوگوں کے درمیان مالدار ہو, یہ ہو وہ ہو, کیسا ہی ہو, آقا فرماتے اس کو اپنے درمیان جگہ مت دو. اگر نشیڑیوں کو تم نے اپنے درمیان جگہ دی تو اللہ قیامت کے دن تم کو اندھا اٹھائے گا. یہاں تو لوگ منہ دیکھ کر کے باتیں کرتے ہیں. غریب نشہ کرے اور گٹر کے پاس پڑا رہے تو اس کو سب ذلیل کرتے ہیں, لیکن مالدار لوگ نشہ کرے تو ان کے منہ میں لگام کون دے. مجھے یہاں ایک بات یاد آئی, امت پر ظالم حکمراں اس وقت تک مسلط نہیں ہوتے جب تک امت کے لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی نیکی کا حکم دینا اور بری باتوں سے منع کرنا, جب تک کہ یہ دو کام لوگ کرتے رہتے ہیں اس وقت تک کہ اس امت پر یا کسی بھی امت پر ظالم حکمراں مسلط نہیں ہوتا. حکمران ظالم تم پر اسی وقت مسلط ہوں گے جب تم نیکی کا حکم دینا اور بری باتوں سے منع کرنا چھوڑ دو گے. آج دیکھ لیں, نماز اکثر لوگ پڑھ رہے ہیں لیکن ان کی نمازیں ان کے منہ پہ ماری جائے گی کیونکہ یہ نیکی کا حکم نہیں دیتے اور برائی سے منع نہیں کرتے. زکات بھی بہت سے لوگ دے رہے ہیں کیونکہ یہ منزل بڑی دشوار ہے, نیکی کا حکم دینا. انبیاء کو اسی لیے بھیجا گیا تاکہ وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے. اس امت کے سر پہ خیر امت کا تاج اسی لیے رکھا گیا, کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, کہ اللہ نے خیر امت تمہیں بنایا جو لوگوں میں ظاہر کی گئی ہو کیونکہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو, برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے. حیرت کی بات یہ ہے ایمان ہر چیز پر مقدم ہے لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت کو مزید واضح کرنے کے لیے ایمان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بعد بیان کیا گیا. حالانکہ ایمان مقدم ہے لیکن غور فرمائیں کیا ہو رہا ہے. آج لوگ کہتے ہیں بھئی اپنا اپنا دیکھو, کہیں برائی ہو رہی ہے ہونے دو, اپنا اپنا دیکھو. اس طریقے سے نہیں چلے گا. مجھے یہاں ایک حدیث یاد آئی بہت خوبصورت, اس کے راوی حضرت امام حسن بصری ہیں. امام حسن بصری نے روایت کی مولا علی سے, مولا علی نے روایت کی رسول اللہ سے. خوبصورت روایت ہے, بہت خوبصورت ہے. آج مذہبی طبقے میں خاص طور پہ اہل سنت میں لوگوں کی کوشش یہ ہے کہ میں بڑے سے بڑے بزرگوں کا خلیفہ بنوں, مجھے ایسی جگہ سے خلافت ملے جو بزرگ بہت بڑا ہو. جتنے بڑے بزرگ کی خلافت ملے گی میں اتنا بڑا مانا جاؤں گا. پھر اس کے لیے ہم بہت کوشش کرتے ہیں. اچھی بات ہے, مجھے کوئی اس پر تبصرہ نہیں کرنا, میں اپنی حیثیت سے بڑھ کے بات نہیں کہنا چاہتا. بڑے بزرگوں کا خلیفہ, کسی کتب کا, کسی ابدال کا, کسی کلندر کا, کسی اس کا, کسی اس کا خلیفہ بننا ہے. امام حسن بصری نے فرمایا کہ جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے, صرف دو کام, جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے وہ اللہ کا بھی خلیفہ ہے, رسول اللہ کا بھی خلیفہ ہے اور اللہ کی کتاب قرآن کا بھی خلیفہ ہے. سبحان اللہ. کرنا کیا ہے؟ نیکی کا حکم دینا, برائی سے منع کرنا. دو کام کرو, اللہ کے خلیفہ ہو, اللہ کے خلیفہ, رسول اللہ کے خلیفہ, قرآن کا خلیفہ. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلام امام حسن بصری کہتے ہیں جب تک یہ امت نیکی کا حکم دے گی اور برائی سے منع کرے گی ان پر کبھی ظالم حکمراں مسلط نہیں ہوں گے. جب یہ نیکی کا حکم دینا بند کر دیں گے, برائی سے منع کرنا بند کر دیں گے, ان پر ظالم حکمران مسلط ہوں گے اور جب ان کے لوگ دعا کریں گے تو اللہ ان کی دعا کو قبول بھی نہیں فرمائے گا. میں کوئی سیاسی آدمی تو نہیں ہوں لیکن دیکھ لیجئے پوری دنیا میں ایک سے ایک ظالم مسلط ہے. فلسطین کا حال دیکھ لو,
شام کا حال دیکھ لو، یمن کا حال دیکھ لو، اپنے گرد نواح کا حال، کس کس کا ذکر کریں، کیسے کیسے خوخار لوگ تم پر مسلط ہیں، اور ہم دعائیں کر رہے ہیں عرفات میں، منی میں، مزدلفہ میں، مزاروں پر، مسجدوں میں، خانقاہوں میں، ہر جگہ دعا رہی اللہ ان ظالموں کو نیست نابود کر دے. ان کے سر میں درد بھی نہیں ہو رہا ہے، تم کیا نیست نابود ہونے کی دعائیں کرتے ہو؟ اور نیست نابود ہونے کی یہ زنانہ دعائیں اس وقت تک کی امت کو کام نہیں آئے گی جب تک کہ شرابی کا ہاتھ پکڑنے کی جرت نہ پیدا کرو، جب تک کہ جواریوں کا ہاتھ پکڑنے کی جرت نہ پیدا کرو، جب تک کہ زانیوں کا ہاتھ پکڑنے کی جرت نہ پیدا کرو، جب تک کہ قوم پر ظلم کرنے والوں کا ہاتھ پکڑنے کی جرت نہ پیدا کرو. خدا کی عزت کی قسم دعائیں ان کی قبول ہوتی ہے جن کی شان یہ ہے نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. ہمارے یہاں تو سب کچھ ہے، رسم شبیری نہیں ہے. غریب جرم کرے تو پورا محلہ کھڑا ہوتا ہے، مالدار جرم کرے تو کون بات کرتا ہے؟ کون بات کرتا ہے؟ وہ روایت آپ نے بار بار سنی ہوگی، ایک بستی کو اللہ رب العزت نے پلٹنے کا حکم دیا، جبریل واپس آگے کہا اس میں تو ایک نیک ہے جو تیرا اللہ ہی اللہ کرتا ہے. اللہ نے کہا اس کو پہلے پلٹ دے، اس کو ہی پلٹ دے. کہا مولا کیوں؟ وہ تو تیرا نام لیتا ہے. کہا نام تو میرا لیتا ہے لیکن برائی کو روکتا نہیں ہے. آج ہر آدمی کپڑے سنبھال کے بیٹھا ہے، میں برائی کو روکوں گا تو میرا کیا ہوگا؟ اس لیے کہ برائی کو روکنے کے لیے پھر برائی سے لینی پڑتی ہے نا، برائی کو روکنے کے لیے گالیاں سننی پڑتی ہے. میرے بھائیوں آج ہمارے سماج کا حال یہ ہے کہ نہ بچوں میں ادب ہے، نہ تقویٰ ہے، نہ پرہیزگاری، کوئی تربیت کا ماحول نہیں. پہلے اگر کسی بچے کو گالی دیتے ہوئے کوئی سنتا تھا تو محلے کا چچا، محلے کا دادا، محلے کا بڑے ابا، محلے کا تایا پڑوسی کے بچے کو بھی گالی دیتے ہوئے سنتا تھا تو کہتا تھا گالی مت دے. پہلی بات تو لوگ محلے کے چچا تایا کو بھی دیکھ کر کے گالی دینے کی ہمت نہیں کرتے. پڑوسی کا پڑوس کا چچا تایا دادا بیٹھا ہو تو لوگ ہوٹل پہ بیٹھنے کی ہمت نہیں کرتے تھے. آج دونوں سگے بھائی ہوٹلوں پہ بیٹھتے ہیں. یہ حال ہے. تہذیب گئی، دین گیا، مذہب گیا. جانوروں کی طرح ہم زندگی گزارے، کھانا پینا سونا اور خواہشات کی تکمیل کرنا. جملے سخت ہو تو معاف کرنا لیکن یاد رکھنا کھانا پینا سونا اور خواہشات کی تکمیل کرنا یہ تو کتے بھی کرتے ہیں. اگر ہم بھی یہی کچھ کر رہے ہیں تو کتوں میں ہمیں فرق کیا ہے؟ جانوروں میں ہمیں فرق کیا ہے؟ ہماری ایک تہذیب ہے، ہمارا ایک تمدن ہے، ہمارا ایک کلچر ہے، زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ ہے، طریقہ ہے. آج ایسی ایسی گالیاں سماج میں بچے دیتے ہیں کہ بڑے سنے تو شرم آئے، اور ان کو کوئی سکھانے کے لیے نہیں آتا، وہ پاس پڑوس سے سن کر دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو گالی دے گا مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا، بغیر کلمے کے مرے گا گالی دینے والا. آج داڑھی والے، ٹوپی والے، نمازی، بے نمازی، حاجی غیر حاجی، غازی غیر غازی، یہ سب الا ماشاءاللہ گندی گندی گالیاں بیوی کو دے رہے ہیں، بہنوں کو دے رہے ہیں، بیٹیوں کو دے رہے ہیں. جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا مرغے کو بھی گالی مت دو کہ وہ بانگ دے کر تمہیں جگاتا ہے. فرمایا کہ پسو کو اور کھٹمل کو بھی گالی مت دو، قیامت کے دن اللہ اس کے بارے میں بھی تم سے پوچھے گا. اس سے بڑی بات اب میں نہیں کر سکتا اس معاشرے میں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا شیطان کو بھی گالی مت دو، شیطان کو بھی میں گالی دینے کی اجازت نہیں دیتا. جس مذہب میں شیطان کو گالی دینے کی اجازت نہیں ہے اس مذہب میں لوگ اپنی بیوی کو گالی دیتے ہیں، اس مذہب میں لوگ اپنی بہن کو گالی دیتے ہیں، اپنے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں. سوچو گالی کی طرف جانے والوں تمہیں پتا نہیں کہ گالی کتنا بڑا جرم ہے. گھر میں ماحول ہی ایسا بنا ہے، تربیت نہیں ہو رہی ہے، تربیت کا کوئی ماحول نہیں ہے. گالی دینے والوں تیار ہو جاؤ، مرنے کے وقت تمہاری زبانوں پہ کلمہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا. صحابہ کرام نے پوچھا حضور ہم شیطان کو گالی نہ دیں؟ کہا فرمایا نہ دے گالی، شیطان کو گالی نہ دے. کیوں؟ کہا جب تم شیطان کو گالی دیتے ہو تو وہ پھولتا ہے، اتراتا ہے کہ دیکھو یہ میری وجہ سے اس کا نقصان ہو رہا ہے. بلکہ مومن کی شان یہ ہے کہ جب نقصان ہوتا ہے تو وہ شیطان کو برا بھلا کہنے کی بجائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے، گالی نہیں دیتا.
میں کہتا ہوں کہ میری پوری تقریر سمجھ میں آئے نہ آئے اس پہ غور کرو نہ کرو، میں نے آج بہت بڑی روایت پڑھی آپ کے سامنے. اگر یہ بات میں اہل علم و صوفیہ کے سامنے کسی خانقاہ میں پڑھتا اسی پر محفل ختم کر دیتا. لیکن یاد رکھنا، جس مذہب میں شیطان کو گالی دینے کی اجازت نہیں ہے، شیطان سب سے بری ذات شیطان کی، مردود لعین، اللہ نے اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈالا ہے. اللہ کے رسول فرمانے شیطان کو بھی گالی دو، بہن کو گالی دیتے، دوستوں کو گالی دیتے، تقیہ کلام ہو گیا گالی تمہارا، کام کرتے کرتے گالی دیتے ہو. کیا ہے؟ فرمایا گالی دینے والا مرتے وقت کلمے کی سعادت سے محروم رہے، مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا. ایک بات یاد آ گئی، آگے بڑھانے سے پہلے بات عرض کروں. مجھے یاد آ رہے ہیں ہمارے مرشد حضور سیدی خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز قطب دکن، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بار دلی گئے ہوئے تھے. ان کے دوست تو بہت بڑے مفتی صاحب تھے. مفتی کا منصب بہت بڑا ہوتا، مفتی فقیہ، وہ حکیم بھی تھے. تو خواجہ بندہ نواز رحمت اللہ تعالی علیہ حکیم صاحب کے پاس بیٹھے تو ایک غیر مسلم آیا، اس کا نام تھا بنو. تو جب مہمان آتے ہیں تو آدمی دوسروں کو نظر انداز کرتا ہے کہ بھئی جاؤ ابھی مہمان آئے بعد میں ملنا. تو مفتی صاحب نے کہہ دیا ابے بنو بعد میں آنا. بنو تو چلا گیا. بنو گیا تو حضور بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ نے مفتی صاحب سے کہا مفتی صاحب آپ بھی ابے کہتے ہو؟ اللہ اکبر. غور کریں، یہ صوفیہ کا مسلک ہے. ہمیں دین پتہ ہی نہیں ہے، گوشت انڈا مچھلی کھا کر اور 2 جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے مسلمان بننے والوں دین پتہ نہیں ہے. دین کی سمجھ حاصل کرو، دین کی معرفت حاصل کرو. بہت دور ہو دین سے، بہت دور ہو دین سے، مذہب سے دور ہو. پتہ نہیں اگر صحابہ ہمیں دیکھتے تو ہمیں انسان بھی سمجھتے کہ نہیں سمجھتے. گھر میں ماحول پیدا کرو، اسلامی ماحول. صرف چند بال بڑھا لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا چہرے کے، خوبصورت ٹوپیاں سر پہ رکھنے سے کوئی سچا مسلمان نہیں ہوتا، نان ویج کھانے سے صرف کوئی مسلمان نہیں ہوتا. اسلام ہے، اسلام اتنا خوبصورت ہے، اسلام کی تعلیم کتنی خوبصورت ہے. اور اسلام میں بھی وہ صوفیہ جنہوں نے دین کو زندہ کیا، ان کی فکر کیا ہے. خواجہ بندہ نواز نے کہا مفتی صاحب آپ ابے کہتے ہو؟ آپ ابے کہہ رہے ہو؟ تو اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے مفتی صاحب نے تعویل کر دی فوراً. حضرت وہ ہندو تھا نا، غیر مسلم تھا، اس لیے میں نے اس کو ابے کہہ دیا. تو بندہ نواز کہتے ہیں مفتی صاحب وہ تو غیر مسلم تھا مگر تم تو مسلمان ہو، مسلمان کو اپنی زبان سے ابے کہنا زیبا نہیں. اللہ. جس مذہب میں لفظ ابے زیبا نہیں دیتا، پھر اس مذہب میں 3 بچوں کی پیدائش کے بعد بیوی کو چھوٹی سی غلطی پہ طلاق دینا کیسے جائز ہو سکتا؟ جس مذہب میں کسی غیر مسلم کو ابے کہنے کی اجازت نہیں دی ہے تہذیب، تمدن اور تقوی کے اعتبار سے، پھر اس مذہب کے اندر صرف سالن میں نمک زیادہ ہونے پر بیوی کو مارنے کا جواز کیا ہے؟ پھر اس کو اذیت پہنچانے کا، جب ہم زبان سے ابے نہیں کہہ سکتے تو پھر بیوی کی، غیر مسلم کو ابے نہیں کہہ سکتے. یہ صوفیہ کا مسلک ہے، یہ صوفیہ کی تعلیم ہے، یہ اللہ والوں کی تعلیم ہے. تو بات دور نکل گئی، میں اپنی بات سمیٹ لوں. حضرت شیخ محقق شیخ عبداللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میں پوچھتے پڑھتے وہاں گیا تو دیکھا کہ وہ اس کا حال بہت برا تھا، ہر برائی کر رہا تھا. وہ لڑکا جس کا باپ جنت المالا میں پریشان اور بے چین تھا. ایسے میں نے اس کو کہا کہ کیا تیرا نام فلاں نہیں؟ اس نے کہا میرا نام تو یہی ہے. تو کہا کیا تیرے باپ کا نام فلاں نہیں؟ کہا میرے باپ کا نام بھی یہی ہے. کیا تیرا باپ سفر حج میں انتقال نہیں کیا؟ کہا یہ بھی صحیح ہے. جنت المالا میں دفن ہوا؟ کہا یہ بھی صحیح ہے. تو کہا کہ میں تیرے باپ کی قبر سے آیا ہوں اور اس نے مجھے کشفی حالات میں مجھے آگاہ کیا کہ وہ تیرے اعمال کی وجہ سے بہت تکلیف میں ہے.
اگر تو توبہ کر لے اپنے باپ کی تکلیف سے بچانے کے لیے، انشاءاللہ امید ہے کہ تیرے باپ کی تکلیف اور بے چینی دور ہو جائے گی۔ اس نے کہا اگر میرے باپ میری وجہ سے تکلیف میں، تو یہ ساری راحتیں، سارا تعیش، سارا آرام، سارے عیش عشرت، یہ سب باپ کے کمائے ہوئے مال پہ کر رہا ہوں۔ اگر میری وجہ سے میرا باپ بے چین اور بے قرار قبر میں، تو آپ گواہ رہنا، ہاتھ بڑھائے، میں توبہ کرتا ہوں۔ توبہ کیا، استغفار پڑھا، معافی طلب کی اللہ سے، اور کہا کہ آپ اتنا بڑا احسان مجھ پر کیے آپ نے، آپ میرے گھر 3 دن کم سے کم مہمان رہے، میں آپ کو مہمان رکھنا چاہتا ہوں۔ شیخ محقق فرماتے ہیں میں سویا تو میں نے خواب میں اسی بندے کو دیکھا، جنت کا لباس پہن کر کہہ رہا اللہ تجھے جزا عطا فرمائے، بیٹے تک میرا پیغام پہنچایا۔ اس نے توبہ کیا کر لی، اللہ نے میری ساری بے چینی اور بے قراری کو دور فرما دیا۔ میرے بھائیوں، 2 باتیں یہاں سے پتہ چل رہی ہے بات سمیٹتے ہوئے۔ نمبر 1، اولاد کی اچھی تربیت کرو۔ ہمیں کوئی شیخ محقق نہیں ملنے والا کہ ہماری بات کو کہیں تک پہنچائے، اس لیے اپنی اولاد کی تربیت صحیح کرو۔ کس طرح کرو، میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آج ہمارے سماج سے ادب جا رہا ہے، نوجوان چھوکرے ایک کوڑی کا ادب نہیں ہے ان کے اندر۔ بائک اگر ان کو مل جائے تو یہ اپنے آپ کو فرعون سے کم نہیں سمجھتے، ایسا لگتا ہے وہ چوتھے آسمان پہ بائک چلا رہے ہیں۔ نہ بڑوں کو سلام کرنا، نہ علماء کا ادب کرنا، نہ بوڑھوں کا ادب کرنا۔ میرے بھائیوں، بوڑھوں کو کٹ بتاتے ہیں کہ اگر بائک مل جائے، بچے، بوڑھوں کا مطلب ان کا مذاق اڑانا، بوڑھوں کا مطلب ان کا مذاق اڑانا۔ نہج البلاغہ کے مصنف نے کہاں تک انصاف کیا مجھے نہیں پتا، لیکن میں صرف عبرت کے لیے نہج البلاغہ کے مصنف کی ایک بات بیان کر رہا ہوں۔ اس نے جو مقدمے میں نقل کیا ہے کہ مولا مشکل کشا سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جب دیکھ لیتے کہ کسی کی داڑھی کے اور سر کے بال سفید ہیں، تو مولا علی اس کو اوورٹیک نہیں کرتے تھے کہ اس کے داڑھی کے بال سفید ہو، کیونکہ بوڑھوں کا اکرام اللہ بھی فرماتا ہے، اور بوڑھوں سے اللہ بھی حیا فرماتا ہے۔ غور کیجئے۔ اور آج ہمارے سماج میں کیا ہے، بوڑھوں کا مزہ لینا۔ دیکھ لیں محلے میں بہت سارے بڈھے ہیں جن کا سب مزہ، نوجوان بچے مزہ لیتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، ماحول بنائیں، بڈھے کو ٹنگل اڑاؤ، ان کی ہنسی اڑاؤ۔ اور ایک دور وہ تھا، وہ جو نہج البلاغہ کا جو مرتب ہے وہ مقدمے میں لکھ رہا ہے کہ ایک دن مولا علی آزمائش میں آ گئے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں اس مصنف پر اعتبار نہیں رکھتا، لیکن صرف اپنی قوم کو ایک اصلاح کا پہلو بتانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں۔ توجہ کرنا کہ بوڑھوں کو اوورٹیک نہیں کرتے تھے، سفید داڑھی سفید بال والوں کو اوورٹیک نہیں کرتے تھے۔ ایک دن مولا مشکل کشا آزمائش میں آ گئے، اس اعتبار سے کہ آپ جا رہے تھے فجر کی نماز کے لیے۔ اب وہ ایک بڈھا دکھ گیا، اس کے داڑھی سر کے بال سفید تھے۔ سوچنے لگے کہ اب اگر میں اس کو اوورٹیک کرتا ہوں تو کہیں جو بوڑھے کا ادب جاتا ہے، اور اگر اوورٹیک نہیں کرتا ہوں تو کہیں میری رکت نہ چھوٹ جائے، اب میں کیا کروں؟ تو مولا مشکل کشا نے اس کے ادب میں اس کے پیچھے پیچھے چلتے اور سوچا کہ یہ بھی مسجد جا رہا ہے، میں بھی مسجد جا رہا ہوں۔ لیکن جب مسجد آئی تو وہ آگے بڑھ گیا، کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھا شاید۔ اور اس کے بعد آپ مسجد میں چلے گئے تو دیکھا کہ اللہ کے رسول رکوع میں تھے، آپ رکوع میں شامل ہو گئے۔ توجہ فرمائیں، آپ رکوع میں شامل ہو گئے، اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا کہ ایک بوڑھے کو اوورٹیک نہ کرنے کے لیے میں نے اتنی تاخیر کی، میں نے اتنی دیری کی۔ غور کیجئے گا میرے بھائیوں، اور آج دادا کا مذاق، ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کا مذاق، محلے کے لوگ بوڑھے ہو جائیں ان کا مذاق، سلام نہیں کرنا کسی کو، ادب نہیں کرنا کسی کا۔ آج ہمارے بچے بے ادب ہیں، گھر میں ادب کا ماحول نہیں۔ ایک وقت وہ تھا جب گھر میں کوئی آتا تھا تو ماں باپ خود جھکاتے تھے، جاؤ ہاتھ چومو، جاؤ سلام کرو، جاؤ دعا لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے بڑوں سے وابستہ رہو، اللہ نے تمہارے بڑوں میں تمہارے لیے برکت رکھی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے بڑوں میں برکت رکھی ہے۔ یہاں تو ہاتھ کی مہندی نہیں چھوٹتی ہے اور کہتے ہیں کہ تمہارے باپ کے ساتھ میں نہیں رہنا چاہتا۔
ساس سسر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میں نے تو الگ رہنا ہے، تو پھر بڑوں سے برکتیں کہاں ملے گی؟ آج تم اپنے بڑوں سے دور ہو رہے ہو، کل تم جب بڑے ہو جاؤ گے تو تمہارے چھوٹے، تمہارے جونیئر بھی تم سے دور ہوں گے۔ گھر کا ماحول ہونا چاہیے، گھر میں بڑے ہونا چاہیے۔ جس گھر میں بڑے نہیں ہوتے اس گھر میں رحمت نہیں ہوتی۔ وہ گھر رحمتوں سے محروم ہے جو گھر بوڑھوں سے محروم ہے، جو گھر سفید ریش لوگوں سے محروم ہے، اس اعتبار سے کہ ان کو گھر سے نکال دیا گیا، ان کو مسجدوں کے زینوں پہ بٹھا دیا گیا، ان کو راستوں پہ بٹھا دیا گیا، ان کو بھیک مانگنے پہ مجبور کر دیا گیا، ادب گیا۔ اپنے بچوں کو پہلی چیز ادب سکھاؤ۔ آج ہمارے پاس اچھی اسکولیں ہیں، اچھے مدرسے ہیں، اچھے دانشگاہیں ہیں، اچھے کوچنگز ہیں، ادب گاہیں نہیں ہے، ادب نہیں، ادب سکھانے کی جگہ نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا، ہزاروں سال محنت کرنے والوں کو جو نہیں ملتا اللہ ایک لمحے کی ادب کی برکت سے عطا کرتا ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے پہلے اپنے بچوں کو ادب سکھائیں۔ مجھے یاد آتا ہے ہارون رشید، اللہ اکبر، آج استاد اگر ایک چھڑی مار دے ماں باپ لڑنے آ جاتے ہیں۔ اسکول کا حال دیکھو، 10ویں کا آخری پیپر پولیس رکھنے پڑتے ہیں، پولیس کیوں؟ بچے پلان بنا کے آتے ہیں، آج آخری پیپر ہے نا تو ڈیسک توڑیں گے، کلاس کا لائٹ توڑیں گے، کھڑکی توڑیں گے۔ استاد بہت زیادہ 10 دن 12 دن تک کے اس نے پہرا دیا ہے، سختی کی ہے نا، اس کا بینڈ بجائیں گے، پٹاخہ پھوڑیں گے۔ یہ آج تمہارے ہمارے بچوں کی پہچان بنی۔ اسکول کیا ہے بھائی؟ اسکول آج تک جن اداروں میں ہم نے پڑھا ہے ہم اس کو مادر علمی کہتے ہیں، اور مادر علمی سمجھتے بھی ہیں، بے شک بے شک۔ مادر علمی کہتے بھی ہیں، مادر علمی سمجھتے بھی ہیں۔ غور کیجئے گا، یہ جہاں سے علم سیکھا اس کی کھڑکیاں تم توڑو گے، اس کی کرسیاں توڑو گے، اس کے ڈیسک توڑو گے، اس کا لائٹ پھوڑو گے، یہ تمہارے بچوں کی ادب گیا نا۔ آخری پیپر بہت نازک ہوتا ہے، پٹاخے پھوٹنے ہیں، کس کے لیے؟ تمہارے باپ کی شادی ہے؟ بہت کیا خوب ہے؟ بہت خوب، کیا ہے بھائی؟ سبحان اللہ، بہت خوب۔ نشتر جو لگاتا وہ دشمن نہیں ہوتا۔ یقین جانے چند دنوں سے میں اس قدر اندر سے کٹا ہوا ہوں، اتنا زخمی ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اپنی قوم کو کیا کہہ دوں کہ یہ قوم بدلے۔ مالیگاؤں کا کی عزت کو ہم نے مٹی میں ملایا، بزرگوں کی تہذیب کو مٹی میں۔ یہ مالیگاؤں کو سمجھتے کیا ہو؟ اس کا اپنا ایک نام ہے، اس کا ایک اپنا کلچر ہے، اس کی تہذیب ہے، تمدن ہے۔ کل میں نے کہا، آج بھی کچھ نئے چہرے تو میں کہتا ہوں، مالیگاؤں اس گلدستے کو کہتے ہیں کہ یہاں ہند کی تہذیب یکجا بشکل گلدستہ جمع ہوتی ہے۔ یو پی سے آنے والے یو پی کی اپنی تہذیب لے کر آئے تھے، دکن سے آنے والے دکن کی اپنی تہذیب لے کر آئے تھے، خاندیش سے آنے والے خاندیش سے اپنی تہذیب لے کر آئے تھے، عرب سے آنے والے عرب سے اپنی تہذیب لے کر آئے تھے، مہاراشٹر کے رہنے والوں کی ایک اپنی تہذیب تھی۔ ان سب کا گلدستہ، جب تہذیبوں کا گلدستہ ایک ساتھ محبت کے دھاگے میں پرویا جاتا ہے تو اسے مالیگاؤں کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ہم نے اس تہذیب کو آگ لگا دی ہے۔ آئے دن اخبار میں پڑھا جاتا ہے فلاں کی بیٹی باقی چوروں، اجمیر شریف کے عرس میں جتنے چور پکڑائے اس میں زیادہ تر لوگ مالیگاؤں کے۔ برا مت ماننا، یہ اخباروں کی رپورٹ ہے۔ شرم سے چہرہ نیچے ہو جاتا ہے کہ کیا وہ شہر گنبدوں مینار کا شہر۔ پوچھئے اپنے علماء سے، اپنے مشائخ سے۔ ہمارے بھائی حضرت مولانا حافظ غفران صاحب یہ اکثر اس پر اسٹڈی کرتے ہیں، آپ کو بتاتے بھی ہیں کہ پورا ہندوستان بعد میں آزاد ہوا، پہلے ہمارا شہر مالیگاؤں آزاد ہوا۔ آپ پورے ہندوستان سے آگے تھے، ہندوستان میں رہ کر ہندوستان سے آگے تھے۔ یہ زمین شاعروں کی زمین، یہ زمین ادیبوں کی زمین، یہ زمین خطیبوں کی زمین، یہ زمین مسجد و محراب کی زمین، یہ زمین گنبد و مینار کی زمین، یہ زمین اہل محبت کی زمین، یہ زمین اہل مربت کی زمین، یہ زمین ایک دوسرے کے مدد کرنے والوں کی زمین۔ اپنے بڑے بوڑھوں سے پوچھو، یہی مالیگاؤں تھا کہ اللہ اکبر، چاند رات کے دن ٹیلر کے یہاں سے خود کے کپڑے بعد میں آتے تھے، پہلے پڑوسی
پڑوسیوں سے پوچھا جاتا تھا بھائی تیرے گھر کپڑے آئے کہ نہیں, بھیا تیرے گھر کپڑے آئے کہ نہیں, بھابھی آپ کے گھر کپڑے آئے کہ نہیں. یہ حالات تھے. آج ہم نے اس کو مٹی میں ملا دیا ہے, لیکن ہم مایوس نہیں ہیں. ہم اس لیے چیخ چلا رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ محنت ہماری جاری رہے گی کہ نہیں اقبال مایوس اپنی کشت ویرا سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. عرض یہ کر رہا تھا ادب سکھائیے پہلے ادب. ہارون رشید اتنا بڑا بادشاہ, ہارون رشید کے دور میں اسلامی مملکت اتنی پھیل گئی تھی کہ ہارون رشید بادلوں سے کہتا تھا اے بادل تیرا دل جہاں چاہے برس جا, تیرا دل جہاں چاہے برس جا, تو ہماری حکومت میں برسے گا. ٹھیک. اس بادشاہ کا, اتنے بڑے بادشاہ کا کہ دو بیٹے ایک عالم کے پاس پڑھتے تھے اور وہ عالم وضو کر رہے تھے. عالم صاحب وضو کر رہے تھے, اس عالم کے پیروں پر بچہ پانی ڈال رہا تھا. تو ہارون رشید نے یہ منظر دیکھا, سواری سے اترا اور اترنے کے بعد بچوں کو تماچا لگایا. استاد کانپ گئے شاہی جلال سے, اور کانپنے کے بعد جیسے بادشاہ کو دیکھا تو بادشاہ کو دیکھنے کے بعد بادشاہ نے استاد کو کچھ نہیں کہا, بیٹوں کو کہا ظالموں ایک ہاتھ سے پانی ڈالتے تمہیں شرم نہیں آتی؟ اللہ نے تمہیں دو ہاتھ اس لیے عطا کیے ہیں کہ استاد کے پیر پر ایک ہاتھ سے پانی ڈالو اور دوسرے ہاتھ سے استاد کے پیر کو دھلنے کی سعادت حاصل کرو. یہ ادب تھا ہمارے گھر کا. دوسری بات بتاؤں, ادب نہیں ہے علماء کا مذاق اڑاتے ہو, علماء کو سیدھے سادے لباس دیتے ہیں, یہ مولوی, یہ دو کوڑی کا مولوی, یہ موزن بنگیا موزن کو بنگیا کہتے ہیں, بنگیا بانگی سے بھی بنگیا کہنا شروع کیا. ادب گیا, سب گیا, ختم. ادب بڑی چیز ہے. اپنے بچوں کو سکھائے نہیں ادب. کھلا رہے ہو, کپڑا پہنا رہے ہو, مال دے رہے ہو, ادب نہیں سکھایا. ادب نہیں سکھایا تو سب ستیاناش کیا. اور یاد رکھنا اچھی طرح, آج اپنے بچوں کو دوسروں کا ادب نہ سکھاؤ گے, کل بڈھے ہوگے تو وہ لات مار کر تمہیں گھر سے نکالیں گے, تمہاری بھی بے ادبی کی جائے. بچوں کو ادب سکھاؤ. ادب نہیں ہے ماں بہن کی گالی دیتے. میں دیکھتا ہوں ہمارا یہ کمال پورا, سروے نمبر 10, اپنا اسلام پورا, وہ سلام چاچا روڈ, وہ آزاد نگر, میں محلے کے نام لے رہا ہوں. میں جانتا ہوں کہ میں اسی شہر کا ہوں, جو مجھ سے بڑے ان کا بچہ ہوں, جو مجھ سے چھوٹے ان کا بڑا بھائی ہوں. مجھے یہ برا نہیں مانتے میری بات کا, میں جانتا ہوں یہ میری بات, کیونکہ میں کسی کے عیب جوئی کرنے نہیں آیا, میں صرف دل کا درد لے کر آپ تک سچی بات رکھنا ہے. چھوٹے چھوٹے چھوکرے ہوتے نا, وہ 18-17 سال کے, اگر کوئی ان کی دادا کی عمر کبھی نا تو اس کا بھی نام کے لے کے بکاتے, او فلاں ادھر ہے, فلاں ادھر ہے, چل ادھر. یہ وجہ یا وہ غریب ہے یا ان کے گھر مزدور ہے. یہ چھوکرے ہیں نا, یہ جو لوم 12-14 لوم سنبھالنے کے لیے باپ بٹھا دیتا ہے, پوری رات موبائل میں لگے رہتے ہیں. مزدور اس کے گھر, اس کے یہاں کارخانے میں کام کرتا ہے, اس کی سازی میں کام کرتا ہے, اس کی ہوٹل پہ کام کرتا ہے, اگرچہ وہ اس کے باپ کی عمر کا یا دادا کی عمر کا ہے, دولت کے نشے میں اس کا نام لے کے پکارتے ہیں. اپنے مذہب میں بڑوں کا نام لینے کی اجازت نہیں. بڑوں کو ابا, دادا, چچا, بابا, بھیا, بھائی جان کہہ کے پکارنے کا حکم ہے. ہم آپ دیکھتے ہیں یہ جتنے اولیاء اللہ ہیں نا, ان کو القابات سے پکارا گیا. کیوں؟ کیونکہ اسلامی تہذیب ایک اپنی تہذیب ہے. یہاں باپ کا نام نہیں لیا جاتا, یہاں ماں کا نام لے کے نہیں پکارا جاتا, ادب کیا جاتا. ادب. اور ادب سے کیا ملتا ہے وہ سن لو. پھر کہتا ہوں ہزاروں سال کی محنت وہاں تک نہیں پہنچاتی جہاں ادب پہنچاتی. میں آخری بات عرض کر دوں, اور جو عنوان بقیہ کے تھے مجھے جو دیے گئے تھے, میں وہ کل انشاءاللہ گولی باڑے میں مسجد یا رسول اللہ کے پاس جو گلی ہے مرچنٹ نگر کے سامنے کے علاقے میں, وہاں پروگرام 10 بجے تک ہے. ہر جمعہ تو مرکز پہ اجتماع ہوتا ہے, لیکن اصلاح معاشرہ کی 3 روزہ نشستوں کی وجہ سے وہ پروگرام باہر کر دیا گیا. کل آپ آئیے انشاءاللہ, کچھ گفتگو مفید عرض کروں گا. آخری بات عرض کر رہا ہوں, دھیان سے سنیں. جو بچے بے ادب ہوئے وہ بھی توبہ کریں, با ادب بنیں, اور ہم اپنے گھر میں ادب کا ماحول بنیں. کبھی کبھی محلے میں جھگڑا ہو جاتا ہے نا, تو اگر کسی بڑے نے ڈانٹ دیا تو گھر میں بچہ مایوس آتا ہے, کیا ہوا, تو فلاں چچا نے ڈانٹ دیا تو کیوں چپ تھا,
اور تو بھی اس کو گالی دیتا نا، یہ ہے۔ تو آگے کیا ہوگا؟ کل وہ پڑوسی کو گالی دے رہا ہے، آج وہ پڑوسی کو گالی دے رہا ہے نا، کل تمہیں گالی دے گا۔ اپنے بچوں کو بے باک مت بناؤ، با ادب بناؤ۔ ادب کی برکت دیکھو، آخری بات کے طور پر کیا ملتا ہے ادب سے؟ پہلی بات، سلام کو عام کرو۔ یہ ادب کے اصولوں میں سے ایک ادب ہے، سلام کو عام کرو۔ اچھا، سلام اب لوگ کس کو کرتے ہیں؟ جس کو پہچانتے ہیں اسی کو سلام کرتے ہیں، حالانکہ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ پہچان والے کو صرف سلام کرنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، ایّ الاسلام خیر یا رسول اللہ، حضور سب سے بہترین اسلام کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے نطعم الطعام افشوا السلام من عرفت ولم تعرف۔ آقا فرماتے ہیں سب سے بہترین اسلام یہ ہے کہ کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ، کھانا کھلانے کو عام کرو اور سلام کو عام کرو۔ من عرفت ولم تعرف، جس کو پہچانتے اس کو بھی سلام کرو، جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی سلام کرو۔ ہر مسلمان کو سلام کرو۔ کبھی کبھی سلام کی عادت اتنی خوبصورت ہے، کل میں جمیل رضوی صاحب کے ساتھ جا رہا تھا تو میری عادت ہے الحمدللہ کہ اکثر میں سلام کرتے بھی چلتا ہوں، تو بائک پر سلام کرتے کرتے میں نے چہرے سے پہچانا نہیں، دو جوانوں کو سلام کیا تو انہوں نے ہنس دیا تو میں سمجھ گیا کہ یہ مسلم نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کا ہنسنا اس بات کو بتا رہا تھا کہ اسلامی تہذیب کا بھی ایک اثر ہے۔ سلام کرو تو مسلمان جواب دیتا ہے، اور مسلمان نہ ہو تو اس کو غیر مسلم کو بھی خوشی ہو رہی ہے، میں نے پہچانے بغیر اس کو سلام جو مسلمان نظر آئے سلام کرو، عام کرو سلام، سلام عام کرو، دل کے کینے دور ہوں گے، دل سے بغض دور ہوگا۔ سلام کرو گے تو تکبر ختم ہوگا، سلام کرنے سے تکبر۔ ہر بندہ کیا کہتا ہے، وہ امین القادری صاحب سلام نہیں کرتے، وہ مفتی راشد سلام نہیں کرتے، یارلوی صاحب سلام نہیں کرتے، غفران صاحب سلام نہیں کرتے، حافظ مقصود صاحب سلام۔ میں کہتا ہوں یہ زنانہ شکایت کیوں؟ وہ سلام نہیں کرتا تو تیرے منہ میں دہی جمع ہے میرے بھائی، وہ نہیں کرتا تو تو کر، وہ نہیں کرتا نا تو تو نے سلام کرنا نا میرے بھائی، تو سلام کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کہتے ہیں پوری زندگی اللہ کے رسول کو ہم سلام کرنے کی تمنا کرتے رہے، حضور نے کبھی ہمیں سلام کرنے کا موقع نہیں دیا، جب بھی حضور ملے ہیں تو حضور نے سلام کرنے میں ہمیشہ پہل کی ہے، حتیٰ کہ مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اللہ کے رسول پہلے سلام کیا کرتے ہیں، اور ہم سلام کرنے میں ہم کون ہیں بھائی؟ اللہ کے رسول، جس کو اللہ سلام کہتا ہو، شان یہ ہے کہ جس کو اللہ بلا کر بے حجاب ہو کر کہتا السلام علیکہ ایھا النبی، جسے اللہ سلام کہے وہ رسول مدینے کے ننھے ننھے بچوں کو سلام کرتے ہیں، وہ رسول غریبوں کو سلام کرتے ہیں، وہ رسول اپنے غلاموں کو سلام کرتے ہیں، وہ رسول اپنی ازواج کو سلام کرتے ہیں، اور ہم نے سلام کرنے کے لیے چند چہرے منتخب کر لیے۔ من عرفت ولم تعرف، جس کو پہچانتے ہو صرف اس بنیاد پہ سلام کرو کہ یہ مسلمان ہے، صرف اس بنیاد پہ سلام کرو کہ یہ مومن ہے، اس بنیاد پہ سلام کرو کہ یہ اللہ رسول کا غلام ہے۔ تو بات ادب کی چل رہی تھی، اسے بھی ختم کر جاتی ہے بات کی۔ ادب سے کیا ملتا ہے؟ بغداد شریف کی سرزمین پر کہتے ہیں کہ 3 صوفیہ، 3 اولیاء اللہ والے ایک درخت کے نیچے اوٹے پہ بیٹھے ہیں۔ جب آپ گاؤں دیہات میں جاؤ گے جہاں پرانی تہذیب ہے تو آپ کو پتہ چلے گا، جو بڑے درخت ہوتے ہیں نا اس پر مٹی کے اوٹے بنائے جاتے ہیں۔ ابھی ہمارے یہاں نہیں، ہمارے شہر میں بھی یہ ٹھیک ہے، بڑے بڑے یو پی میں دیکھیں گے، بنگال، بہار میں، اسی طرح چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بھی جانا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں جہاں نیم کا بڑا درخت ہوگا، اسی طرح پیپل کا بڑا درخت ہوگا، اور بڑے بڑے جو درخت ہوتے ہیں تو وہاں مٹی کے ایسے بڑے بڑے اوٹے ہوتے ہیں، اس پر لوگ بیٹھتے ہیں۔ اوپر درخت ہے، نیچے اوٹا ہے، اس کے سائے میں بیٹھتے ہیں اور بڑا لطف آتا ہے۔ کبھی بیٹھو، اے سی کی ہوا کھاتے کھاتے ہڈیوں کو کمزور کر لیا ہے، کبھی نیچرل زندگی، کبھی لطف۔ اسلام انجوائے کا نام ہے۔ میں بار بار جوانوں سے کہتا ہوں
جب بھی ہم ان کو دین کی دعوت دیتے تو یہ ڈرتے ہیں کہ یہ مولوی نہ بنا دے. میرے عزیز اسلام یہ کہتا ہے انجوائے کرو, گھومو پھرو, سیر کرو, تفریح کرو, اچھا کھاؤ, اچھا پہنو, اچھی سواری کا استعمال کرو, سب کرو, بس گناہ مت کرو, گناہ چھوڑ دو. میرے بھائی نبی کی سواری سے اچھی کسی کی سواری ہے؟ جب لوگ برق کے نام سے ناواقف تھے تب میرے نبی کی سواری کا نام براق تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب لوگ گھوڑے اور کھچر پہ چلتے تھے تب رسول اللہ براق پر سوار ہو کر, اور حضور کی سواری کے اندر ساری مخلوق کو سمیٹ دیا گیا تھا. یہ الگ عنوان ہے معراج شریف کا, یعنی چھیڑتا بات ختم کرنا. اچھی سواری کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن اچھی سواری پر بیٹھ کر اپنی اوقات مت بھولو کہ میں بندہ ہوں. بس یہ مت سوچو کہ میں فرعون کا وارث ہوں, یہ سوچو کہ میں مصطفیٰ جان رحمت کا غلام ہوں. اچھی سواری, اچھی ڈگری, اچھا حسن, اچھا علم, اچھے کپڑے آپ کو مغرور اور گھمنڈی نہ بنائیں. دیکھو چھوٹے چھوٹے لڑکوں کو, وہ اپنے بال ہی میں مصروف ہیں, نہ ابا کا خیال, نہ چچا کا خیال, نہ اس کا خیال, نہ غریبوں کا خیال, نہ وہ بال ہی سنوارے. اچھی بات ہے بھائی, خوبصورت بال اللہ نے دیے, ہمارے نبی سے زیادہ خوبصورت بال کس کے ہو سکتے ہیں؟ اچھی بات ہے بال رکھو, لیکن اسی میں پورے ڈوبے رہتے, اس کے سوا آپ کو کوئی فرصت ہی نہیں ہے. تو اوٹے پر 3 صوفیہ, 3 اولیاء بیٹھے. ایک کا نام ہے قطب الدین بختیار کاکی, قطب الاقطاب. ایک کا نام ہے شیخ نجم الدین کبرا, اور ایک کا نام ہے شیخ الشیوخ حضور سیدی سرکار شیخ شہاب الدین عمر سہروردی. تینوں چوٹی کے بزرگ. ان کی زندگی پڑھے تو سمجھ میں آئے کہ یہ ہے کیا لوگ. بہرحال تینوں لوگ جوان ہیں, شباب میں ہیں, اور بغداد شہر میں, بغداد معلم میں درخت کے نیچے اوٹے پہ بیٹھ کے کچھ اللہ رسول کی باتوں پر مذاکرے ہو رہے ہیں. ایک نوجوان چھوکرا 16-17 سال کا, ابتدائی جوانی میں, اس کو اس کے مالک نے کسی کام سے بھیجا کہ بچہ جاؤ اور فلاں کام کر کے آؤ. اس نے اپنے مالک کا تیز رفتار گھوڑا لیا اور گھوڑے کو ایڑ لگائی اور بھگایا. جلدی سے آنا ہے, مالک کو خوش کرنا ہے, کیونکہ وہ غلام تھا, وہ لڑکا غلام تھا, اور ان دنوں غلاموں کو آقا کی خوشنودی سے بڑی کوئی چیز نہیں تھی. اس لڑکے نے, اس چھوکرے نے دیکھا کہ 3 اللہ والے صوفیاں بیٹھے, داڑیاں ہیں, امامے ہیں, چہرے سے نور اللہ کی معرفت کا جب وہ چھن چھن کے نکل رہا ہے. تو اس لڑکے نے, اس چھوکرے نے جیسے ہی دیکھا کہ 3 اللہ والے, اس نے سوچا اللہ والے نیچے بیٹھے, میں گھوڑے پہ بیٹھ کے گزر جاؤں. وہ فوراً گھوڑے سے اترا, اپنے چپل اور جوتے جو بھی تھے وہ اتارے, اور اتار کر گھوڑے کی لگام پکڑی, اور لگام پکڑ کر کے یوں جھک کر کے سلام کیا, اور سلام کر کے جب تک وہ اللہ والے نظر آتے رہے, اس کو نظر آتے رہے, وہ سواری پہ نہیں بیٹھا. ان کے ادب میں وہ پیدل سواری لے کے نکلا. وہ تینوں بزرگ یہ منظر دیکھ رہے تھے. ہمارے قائد کہتے ہیں جس پر نظر پڑ جاتی ہے نا اسی کا کام بن جاتا ہے. یا نظر پڑ جائے یا دعا لگ جائے, پھر انسان کہاں تک جائے گا اس کی کوئی حد نہیں ہے. یہ دعاؤں سے نظر سے کام بنتے اور ہم وہ کام نہیں کرتے. تو تینوں ان ولیوں نے اس نوجوان کو, چھوکرے کو دیکھا, اور قطب الاقطاب حضور مرشدی سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی زبان سے نکلا, وہ دیکھو دلی کا بادشاہ جا رہا ہے. سبحان دل سے نکلا نا, وہ دیکھو دلی کا بادشاہ جا رہا ہے. دونوں جو بزرگ تھے انہوں نے آمین کہا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, چائے سے زیادہ پیالیاں گرم ہوتی ہے, لقمہ دینے کا انہیں بڑا شوق ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو لقمہ دینے کا, اپنی زبان, اپنے جملہ کسی کے منہ میں ڈالنے کا بڑا شوق ہوتا ہے. تو کچھ لوگ چائے سے زیادہ پیالیاں گرم ہوتے, وہ خود ادب نہیں جانتے. تو انہوں نے کہا مرشد وہ دلی کا بادشاہ نہیں ہے, اس لڑکے کو میں پہچانتا ہوں, وہ بغداد کے بادشاہ کا غلام ہے, غلام, اور وہ غلامی کرتا ہے. فرمایا ہم بھی جانتے ہیں بیٹا,
لیکن جس نے ہمارا ادب کیا ہے اس کے لیے زبان سے نکل گیا کہ یہ دلی کا بادشاہ ہے، انشاءاللہ اس لڑکے کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک ہم فقیروں کی دعا کی برکت سے یہ بادشاہ نہ بن جائے۔ جس نے ہمارا ادب کیا ہم نے اس کو دعا دیا، اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک بادشاہ نہ بنے۔ دنیا نے دیکھا 40 سال کے بعد وہ لڑکا غلامی سے آزاد ہوا ہندوستان کا، وہ بادشاہ بنا، اور اسی بادشاہ کو دنیا نے سلطان شمس الدین التمش کے نام سے جانا اور پہچانا۔ یہ ادب کی برکتیں ہیں۔ آج ہمارے بچوں کو ہم نے ادب نہیں سکھایا۔ ادب سکھانے سے بچے چھوٹے نہیں ہو جائیں گے، بچوں کو ادب سکھاؤ، دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی۔ اچھی تربیت کرو، گالی سے بچوں کو بچاؤ، گالی کے ماحول سے بچوں کو بچاؤ، اور بچوں کی زبان سے گالی ختم کرنا ہے۔ پہلے ماں باپ کو گالی دینا بند کرنا پڑے گا۔ جب شیطان کو گالی نہیں دے سکتے تو کس کو گالی دے سکتے میرے بھائی؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔